انفاق فی سبیل اللہ، کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ انفاق جو ہے نا، یہ نفق سے نکلا ہے۔ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سرنگ کو۔ جن لوگوں نے سرنگ دیکھی ہے، اب تو موٹر وے بھی ماشاءاللہ بہت بن گئی ہیں، اور حج عمرے پہ جانے والے تو مکے میں بھی دیکھتے رہے۔ سرنگ کا ایک اصول ہوتا ہے، وہی اصول یہاں بھی ہے۔ سرنگ کا اصول کیا ہوتا ہے؟ یہ سرنگ ہے، ادھر سے آپ نے ادھر جانا ہے نا، اب اگلی والی گاڑی نکلے گی تو پیچھے والی آئے گی، اگر اگلی والی کھڑی رہ جائے گی تو پیچھے والی نہیں گزر سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی آ رہی ہے نا؟ اگر اگلی والی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی، باہر نہیں نکلیں گی، تو پیچھے والی گاڑیاں کس حد تک آئیں گی؟ جتنی وہ سرنگ ہے، پھر پیچھے لائنیں لگ جائیں گی، اور یہ نکلتی رہیں گی تو آتی رہیں گی۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی والی گاڑی آہستہ آہستہ آگے نکلے گی تو پیچھے والی آہستہ آہستہ چلے گی۔ اگلی والی شوں کر کے اور نکل جائے 100 کی سپیڈ سے، پیچھے والی بھی اسی سپیڈ سے نکلے گی۔ کچھ سمجھ میں آئی ان باتوں سے؟ بات کوئی نہیں۔ جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پیچھے آتا چلا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں وہ آئے پھر دیں گے، وہ بھائی جو دیا ہوا پہلے اس میں سے دو نا۔ پرسوں میں ایک فیکٹری میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے کوئی بات کی، میں نے کہا جی آپ یہ کرتے ہیں، کیا کریں، ذرا پابندی سے کیا کریں۔ وہ جی بس آسانی ہو جائے گی پھر کر لیں گے، آج کل تو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، اور آرڈر ہوتے ہیں، مال مہنگا ہے، ادھار نہیں مل رہا، امپورٹ بند ہے، فلاں ہو گیا۔ پہلے تو لوگ صبر کر لیتے تھے، اب تو کہتے ہیں پہلے پیسے لاؤ، ڈالر نہیں مل رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سو جناب کاروباری لوگوں کی تو لمبی 70 فٹ کی زبان، ختم ہی نہ ہو ناشکری کرتے کرتے۔ تو ان کو بھی سمجھایا، ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہم میں بھی بیٹھے ہوں گے، کہ جب آسانی ہوگی پھر دے دیں گے۔ گھر کا بجلی کا بل دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، ملازموں کی تنخواہیں دے رہے ہیں، کرائے دے رہے ہیں، سارے کام چل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات، وہ ذرا کچھ وسائل آسانی ہوگی پھر دے دیں۔ آسانی کبھی نہیں ہوتی۔ جو آپ کے پاس ہے اللہ کے راستے میں دینا خرچ کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یہ نہیں کہا تم پر خرچ کیا جائے تو تم خرچ کرو، یہ کہیں نہیں ہے، تم خرچ کرو تم پہ کیا جائے گا۔ تو جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے اتنا ہی کام بڑھے گا۔ کل رات کو ایک نوجوان آئے ہوئے تھے، تو ان سے یہی بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا جی اپنے مال میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ کتنا خرچ کریں تو سب کی اپنی اپنی ترتیب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفع میں سے 10% خرچ کرنا چاہے بہت اچھا، کوئی اپنی سیلز کے حساب سے کوئی پرسنٹیج طے کر لے۔ جیسے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اپنی سیل کا 2% وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ نکالتے ہیں۔ جس کی جو ترتیب ہو، کوئی نہ کوئی ترتیب پہلے سے سیٹ کر لے، ایسی آسان ہو جو آپ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں اور کرتے چلے جائیں، مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہوا ہے نا، وہ سارا ان کا نہیں ہے، وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، میرا میرا میرا، کوئی میرا نہیں۔ اللہ نے بہت سے لوگوں کا مال ان کے نصیب میں رکھ دیا ہو، ان کو ڈال دیا ہو، دے دیا ہوتا ہے کہ ادھر پہنچاؤ، ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ تو جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، یہ لوگوں کے حقوق پہنچانے، ادائیگیاں کریں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کثرت سے دیں، بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ اب 2 واقعات سن لیجئے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کے گھر میں مہمان آ گئے۔ مہمانوں کو پتہ لگا گھر میں ایک روٹی ہے، 2-3 بندے تھے، کہ چلو 2 نوالے 3 نوالے تو آ ہی جائیں گے۔ اتنے میں کوئی سائل آ گیا، رابعہ بصریہ نے وہ روٹی بھجوا دی، سائل کو دے دی۔ مہمانوں کا گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہیں، ہمیں 2 نوالوں کی امید لگی تھی، وہ بھی گئی۔ خیر تھوڑی دیر بعد دروازہ نوک ہوا، تو کہ جی کوئی روٹی لے کر آیا، گنو کتنی ہیں؟ وہ جو گھر میں کام والی تھی، کوئی خدمت کے لیے آئی بھی تھی، وہ آئی، اس نے کہا جی 9 ہیں۔ کہا میری نہیں ہے، یہ واپس لے جاؤ، میری نہیں ہے۔ میں کہا جناب گھر میں مہمان ہیں، 9 روٹیاں آ گئی ہیں، گھر مہمانوں کو کچھ تو دیں۔ کہا میری ہے ہی نہیں، میں کیسے دے دوں؟ کہ جی نہیں کچھ تو کرے۔ کہا میری نہیں ہے۔ 2-3 دفعہ جب اس نے اصرار کیا نا، اس نے کہہ بھی دیا، باندی جو تھی خدمت کے لیے جو کہ جی مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ منع کر رہی ہیں؟ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک کے بدلے 10، میں نے ایک دی تھی، 10 آنی چاہیے تھی، 9 آئی ہیں، تو میری نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہ جناب وہ ایک میں نے سائڈ پہ رکھ لی تھی، آئی 10 ہی ہیں آپ کی۔ کہا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے۔ حبیب اجوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید تھے، عجیب اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں نا بیگم نے آٹا گوندھ کے رکھ دیا، اب روٹیاں پکانی تھیں، تو اس نے کہا میں باہر سے نا
لکڑیاں لے کر آتی ہوں، پھر جلاتی ہوں، پھر روٹیاں تندور میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آٹا رکھا ہے، اب چلی گئی وہ۔ اب وہ گئی بھی تھی، پیچھے کو سائل آ گیا، اس نے کچھ مانگا، انہوں نے کہا یہ آٹا تیار ہے، لے جاؤ۔ اس نے آٹا لیا، وہ چلا گیا۔ اب بیگم صاحبہ لکڑیاں لے کر آئیں تو آٹا کدھر ہے؟ اب انہوں نے کہا پکنے بھیجا ہے، چپ ہو گئی، اور لکڑیاں جہاں رکھنی تھی رکھنے لگی، تو اتنی تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ نوک ہوا۔ اب یہ خاتون جو گئیں دیکھنے دروازے پہ، تو واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں روٹیاں بھی تھیں اور کچھ سالن بھی تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ بڑا اچھا بندہ تھا جس کو آپ نے روٹیاں پکنے بھیجا، وہ روٹیاں بھی پکا کے دے گیا، ساتھ سالن بھی دے گیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی حلاوت اگر مل جائے نا، پھر مال نہیں کم ہوتا۔ یہاں پہ ہم ڈنڈی بہت مارتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، کبھی کم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔